بسم اللہ الرحمن اس میں فعل کے سیگے چل رہے تھے، تو ان میں سے ہم نے دو سیگے پڑھے تھے جمع مکسر کے، کالتن اور قوالن. ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نصرتن نصارن. ٹھیک ہے، تو قالتن قوالن، اس کے بعد ہے جو مکسر کے سیگے پڑھ لیتے ہیں. قالتن. جی، تو آج ہم نے یہاں پہ یہ لکھے ہیں، سیگے ہیں قالتن. ٹھیک ہے، جمع مکسر کے سیگے قالتن قوالن. قالتن قوالن. ٹھیک ہے، قالتن قوالن قیلن. اس کے بعد ہے قولن. اس کے بعد کیا ہے؟ قولن. ٹھیک ہے، قالتن قوالن قیلن قولن. جیسے آپ پڑھتے ہیں نصرتن نصارن نصرن نصرن. ٹھیک ہے، آگے ہے قولاء. نصراء کی طرح قولاء. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے قولانن. جی، قولانن. اس کے بعد ہے قیالن. اس کے بعد ہے قولن. اس کے بعد ہے اقوالن. صحیح ہے، خیالوں کے بعد قولوں نے. جی، اب دیکھیں، یہ جمع مکسر کے میں نے سارے سیگے لکھ لیے ہیں. قالتن قوالن قیلن. قالتن قوالن قیلن. اس کے بعد ہے قولن. اس کے بعد ہے قولاء. اس کے بعد ہے قولانن کیالن. قولانن کیالن. اس کے بعد ہے قولن. اس کے بعد کیا ہے؟ قولن. اس کے بعد ہے اقوالن. ٹھیک ہے، یہ جو آخری یہ جو قولن ہے نا، دوسری مرتبہ جو لکھا ہوا ہے قولن. ٹھیک ہے، یہ اصل میں تھا قبولن، جیسے آپ پڑھتے ہیں نصورن. ٹھیک ہے، قبولن تھا، قبولن. تو کا واؤ کی حرکت ہم نے نقل کر کے فاقل میں کو دے دی، تو دو واؤ ساکن جمع ہو گئے. تو ایک مدہ تھا، اس کو حذف کر دیا، تو کیا بن گیا؟ قولن بن گیا. ٹھیک ہے، اور اس کیالن کے اندر، اس کیالن میں
واو کو جو ہے یا سے تبدیل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، واو کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو یہ ہے کیلن، کیلن، اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی واو کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسی انداز سے یاد کریں۔ اب اس کے اندر جو قوانین جاری ہوئے ہیں وہ علم الصرف کے اندر تو لکھے ہوئے نہیں ہیں، اس وجہ سے ابھی میں ان کی وضاحت نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، اسم فاعل کے صیغے یاد کر لیں، کل ہم مونس کے صیغے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، مونس کے صیغے پڑھ لیں گے، آج ہم نے جمع مکسر تک پڑھا ہے، اسم فاعل کے جمع مکسر کے صیغے یہاں تک پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کیسے یاد کریں گے؟ قائل، قائلان، قائلون، قالت، قوال، قیل، قول، قولاء، قولان، قیال، قول، اقوال، ٹھیک ہے، قیال، قول، اقوال، اقوال۔ جی عزیز طلبہ، تو یار کوئی ساتھی جو نا اس کو ترتیب سے لکھ کے جو نا گروپ میں بھیج دے۔ اب یہاں پہ لکھنے کا انداز ایسا ہے کہ پتہ نہیں ساتھیوں کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، ابھی تو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، تو بعد میں پتہ نہیں کسی کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ انگلی سے لکھنا پڑتا ہے تو صحیح نہیں ہوتا اسکرین پہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی استاد جی۔ بھائی؟ جی بولتے جائیں، سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ جی حضرت سمجھ میں آ رہا ہے بالکل۔ جی جی حضرت بالکل سمجھ رہا ہوں۔ اور ساتھی بھی جو نا کوشش کرے کہ جو نا اس کو صحیح انداز میں لکھ کے پھر گروپ میں بھیج دے۔ آج کل جو نا میں تھوڑا مصروف ہوں، کیونکہ حضرت بھی تشریف لے کے آ رہے ہیں، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں حضرت نے بھی آنا ہے، ہمارے ہاں پروگرام ہے، تو منگل سے انشاءاللہ جو نا حضرت بیان فرمائیں گے ہمارے ہاں لاڑکانہ، اور دیگر شہروں میں حضرت کے بیانات ہیں، جمعہ تک حضرت یہاں پہ ہی ہوں گے۔ جمعہ کے دن جو ہے نا مولانا راشد محمود سورو صاحب ہیں، ان کے مدرسے میں حضرت کا بیان ہے جمعے کا، تو اس وجہ سے جو نا ساتھیوں کے پاس جانا ہوتا ہے، ملاقات کرنی ہوتی ہے، تو ٹائم کم ہوتا ہے، اس وجہ سے میں پی ڈی ایف بھی نہیں بنا پا رہا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو پی ڈی ایف کے ذریعے میں ساری چیزیں لکھ کے بھیج دیتا۔ تو ابھی کوئی ساتھی ذمہ داری لے لے اور اس کو جو ہے نا صحیح انداز میں لکھ کے ساتھیوں تک وہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ جی استاد۔ یہاں پہ اگر سمجھ آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے بعد پتہ نہیں کیسے سمجھیں گے، کیسے پڑھیں گے ساتھی۔ تو پڑھنے کا انداز، یاد کرنے کا انداز: قائل، قائلان، قائلون، قالت، قوال، قیل، قول، قولاء، قولان، قیال، قول، اقوال، ٹھیک ہے۔ آگے وہی ہے قائلتن، قائلاتان، قائلاتن، تو یہ انشاءاللہ اس کے اور بھی سیگے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم وہ پڑھیں گے، تو آج ہم اجرا کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ استاد جی یہ سارے صیغے ہیں مونس کے؟ ان کے مونس کے؟ یہ اس میں فاعل مذکر کے ہیں نہیں، سارے؟ سارے یہ مذکر کے، سارے مذکر کے نا حضرت؟ جی جی، جی جمع مکسر کر کے سیگے ہیں جی۔ صحیح صحیح۔ کل ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ حضرت کالتن کے اندر تا آ رہی ہے، تو تا آ رہی ہے اور جو نا یہ مذکر کا صیغہ ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ مذکر کے صیغے ہیں یا مؤنث کے صیغے ہیں؟ بھائی سعید صاحب نے میرے خیال سے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، یہ سوال کیا تھا نا کسی جی ساتھی نے؟ حضرت، جی جی استاد جی۔ جی 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 حضرت، جی حضرت، نہیں تھا، سوال یہی ہے جی حضرت جی یہی سوال تھا، جی، تو اس کا جی یہی جواب یہ ہے سوال کہ تھا حضرت جو دیکھیں، آپ فرما رہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو تا آ رہی ہے نا، تا، جہاں پر بھی تا آئے تو صرف وہ تا مونس کی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مونس، یہ جو تا مربوطہ ہوتی ہے نا، گول تا، تا مربوطہ جو ہوتی ہے ہمیشہ یہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی۔ کئی کئی سیگے ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ تا آ جاتا ہے، جیسے مذکر کا نام ہے طلحہ، طلحہ کے اندر بھی تا آ جاتا ہے، تو
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مونس کا نام ہو گیا۔ اور اسی طرح دیکھیں ایک سیگا ہے مثلا قزات قزات۔ اب جو قزات ہے، اب قزات کے آخر میں تا ہے۔ قزات یہ قازن کی جمع ہے۔ قزات کس کی جمع ہے؟ قاضیوں کی؟ جی، یہ قزات، قاضی قزات کی قاضی کی، ٹھیک ہے نا، قازن، قازن اسم فاعل قزاتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ قزات جو ہے یہ کس کی جمع ہے؟ قازن کی، قازن، ٹھیک ہے، قازن۔ اب یہ قازن کی جمع ہے۔ اب دیکھیں لیکن یہ اس کا معنی کیا ہے؟ بہت سے قاضی، ٹھیک ہے نا، بہت سے قاضی۔ اب دیکھیں فیصلہ کرنے والے۔ اب دیکھیں قضات جمع ہے اور یہ کس کی جمع ہے؟ قاضن، واحد اسم فاعل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تا آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھیں ہر وہ لفظ جس کے آخر میں تا مربوط آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مونس کی علامت نہیں ہوتی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ مونس ہے یا مذکر ہے؟ تو اس کا اندازہ واحد کے سیغے سے لگے گا۔ اگر واحد کا سیغہ جو ہے نا آپ کو معلوم ہے، تو اگر واحد مذکر ہے تو اس کی جمع جو آ رہی ہے اس کے آخر میں تا آ رہی ہے جمع کے سیغے میں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مذکر ہی شمار ہوگا۔ جیسے دیکھیں ایک اور لفظ ہے روات۔ اب روات راوی کی جمع ہے، راون کی، ٹھیک ہے، اسم فاعل راون کی۔ راون، راون، ٹھیک ہے، یہ راون اصل میں راوی تھا، ٹھیک ہے، راوی۔ اس میں قانون جاری ہوگا، وہ آپ ابھی جو ہے نا اسم مجرد کے سیغے کیا کہتے ہیں، اجوف کے سیغے مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد ناقص کے سیغے پڑھیں گے نا، اس میں یہ جو ناقص باب ناقص ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ راون اصل میں کیا تھا۔ تو راون جو تھا اصل میں راوی تھا، راوی، ٹھیک ہے، تو یہ راوی لفیف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بھی دیکھیں اس سیغے کے آخر میں بھی تا ہے، تا مربوطہ ہے، لیکن یہ جمع کا سیغہ ہے، جمع مکسر کا سیغہ ہے۔ تو اب دیکھیں ہر لفظ جس کے آخر میں تا مربوطہ ہے تو وہ مونس نہیں ہوتا۔ اس کو ابھی کیسے پتہ چلے یہ مذکر ہے؟ تو اس کی واحد کو سیغے کو دیکھیں گے، واحد کے سیغے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے۔ تو اور بعض سیغے ایسے ہوتے ہیں، وزن ایسے ہوتے ہیں جو مذکر کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی سے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، مونس نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہے نصرتن، نصرتن جمع مکسر کا سیغہ ہے، اسی وزن پہ جو ہے نا یہ آ رہا تھا قالتن، نصرتن، ناصر، ناصران، ناصرون، نصرتن، ٹھیک ہے۔ تو نصرتن فعلتن کا وزن جو ہے یہ جو ہے نا یہ مذکر کے ساتھ ایک خاص ہے، ٹھیک ہے، اسم فاعل مذکر کا جو وزن ہوتا ہے وہ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا مونس نہیں بلکہ مذکر ہے۔ لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ یا تو آپ ڈکشنری سے دیکھیں، اسی میں جو ہے واحد اور مذکر اور مونس کا پتہ چل جاتا ہے، اس لفظ کو دیکھ کے آپ ڈکشنری کے اندر ڈھونڈیں تو آپ کو اس کا جو ہے واحد، مذکر اور مونس کا علم ہو جائے گا۔ آسان طریقہ یہی ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس کے واحد کے سیغے کو دیکھیں۔ اگر واحد کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ جمع بھی مذکر ہوگی۔ تو روات یہ راوی کی جمع ہے، لہذا تا ہونے کی وجہ سے پھر بھی یہ مذکر ہی ہوگا۔ اسی طرح قضات جو ہے یہ قاضی کی جمع ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مذکر ہوگا، مونس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بس صرف تا کو دیکھ کے غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضرت۔ جی۔ تو ابھی اجرا کی طرف چلتے ہیں، قرآن پاک کا اجرا۔ جی۔
جی بھائی جی بھائی یہ سیگا ہے متشابہن، متشابہن. جی کوئی ساتھی بتائے گا؟ جی بھائی. هذا متفاعلا جی متفاعلن. بروزن جی متفا متفا جی سیگا. سیگا ہے متشابہ متشابہ متفاعلا اسم اسم مفعول کا بنے گا حضرت؟ اسے مفعول کیوں بنے گا؟ متشا متفاعلا اسم 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 فاعل کا بنے گا؟ ایک بتائے نا، اسم فاعل بنے گا یا اسم مفعول بنے گا؟ اسم فاعل بنے گا، اسم فاعل بنے گا. کیسے پتا چلا اسم فاعل ہے؟ جی سر. کیسے پتا چلا اسم فاعل ہے؟ حضرت اس کی بناوٹ سے جب ہم کہیں متفاعلا اس کا جو وزن بن رہا ہے اس میں سے پتہ چلے یہ اسم فاعل بنے گا. اسم فاعل کا جو ہوتا ہے ماقبل آخر کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. ماقبل آخر یعنی آخری رف سے جو پہلی والا رف ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. جی جیسے آپ نے دیکھا تشابہن، آخری رف کیا ہے؟ ہا ہے. آخری رف کیا ہے؟ یہ آ جو ہا ہے جو نا یا، لیکن اس سے پہلے والا جو با ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے. مقصور ہے. ٹھیک ہے، تو ماقبل آخر اس کو کہتے ہیں ماقبل آخر، یعنی ماقبل آخر سے آخر پہلے. مقبل آخر کا کیا مطلب ہے؟ آخری حرف سے پہلے والا حرف. پہلے. جو آخری حرف جی سے پہلے والا حرف ہو وہ کیا ہو؟ جو نا مکسور ہو تو اسم فاعل بنتا ہے، اگر مفتوح ہو تو اسم مفعول بنتا ہے. ٹھیک، جیسے مکرمن اسم فاعل ہے، اور اگر را کو زبر آ جائے مکرمن تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم مفعول بن جائے گا. جی چلیں. سیگا اسم فاعل. ٹھیک ہے، جی واحد مذکر. واحد مذکر اسم فاعل. جی اس کے بعد حضرت یہ ثلاثی جو مزید ہے ایک. تشبہ یہ جو ہے مزید بنے گا کیونکہ اس کا پہلا حرف جو مضموم ہے اور ما قبل جو مکسور ہے تو ثلاثی مزید فی بنے گا. کیا؟ چار حرفی کا جو ہوتا ہے ان کا پہلا جو وہ تو بھائی یہاں پہ مضارع کے فی کے جی متعلق جی حضرت یہاں پہ جی وہ تو مضارع کی ہوتی ہے. جی حضرت تشبہ متشابہ. میں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی میں تین حرف ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میم ہے، تا ہے، شین ہے، الف ہے، با ہے، ہا ہے. تو یہ یہ تو کئی حروف یہ ہو ثلاثی. گئے. جی جی حضرت تین ثلاثی مزید ہے حضرت. ثلاثی مزید فی ہے حضرت. آپ کو تین سے ثلاثی زائد مزید حروف نظر آئے تو ثلاثی مزید ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی اگر حضرت. علامت مضارع ہو اور اس کے اندر آپ کو جو ہے نا بنیادی تین حرف نظر آ رہے ہیں علامت مضارع کے علاوہ، تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے بھئی اس میں جو علامت مضارع مضموم ہے، مقصور ہے، کیا ہے. اب دیکھیں جیسے مکرم یکرم سیگا ہے، یکرم. اب آپ کہیں کہ بھئی دیکھیں اس میں کاف ہے اور میم ہے اور را ہے، تو یہ جو نا تین حرف ہو گئی، تو یہ ثلاثی مجرد ہے. اس کو ہم نہیں کہیں گے ثلاثی مجرد. جب علامت مضارع بھی داخل ہو تو پھر علامت مضارع کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی اس علامت مضارع میں مفتوح ہے یا مضموم ہے، مفتوح ہے یا مضموم ہے. اگر مفتوح آ جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ ثلاثی ہے. اگر جو ہے مفتوح نہ ہو اور بلکہ کیا ہو، مضموم ہو، تو پھر یہ مزید بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی اس کی مثال جیسے صحیح یکرمو ہے، یکرمو. اب یکرم میں آپ کاف میم اور را دیکھ کے حساب لگا دیکھیں صحیح. یہ جو ثلاثی مجرد ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت اس میں تو جو یہ ہفتہ اقسام میں صحیح ہے اور باب مفعال بنے گا. یہ باب کے متشابہ افعال باب افتعال بنے گا. باب افتعال بنے گا.
کیسے بنے گا؟ افتعال میں بھائی حمزہ فا اور تا کے بعد افت آتا ہے نا. میں نے بتایا تھا کہ بھائی اس باب کے پہچاننے کی باب علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں افت آتا ہے. افت یفت آئے گا تو ٹھیک ہے نا، علامت مضارع ہوگا، باب حمزہ ہوگا، اس طرح. باب یہاں پہ مفعال تو بنے گا، باب مفعال دیکھیں بنے نا، گا. متفائلن متفائلن، فا کلمے جی کے حضرت، بعد دیکھو شاید ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ تا ہے. تو یہ باب کیا بنے گا؟ باب تفاعل. کیا بنے گا؟ باب تفاعل. تفاعل. ٹھیک ہے نا. تفاعل صحیح ہے. کلمے کے بعد الف اور اس کے زائد ہو، تا نہ ہو، تو وہ باب مفاعلہ بنے گا. اس میں تا ہے نا تو یہ کیا بنے گا؟ باب تفاعل. جی تفاعل صحیح ہے. اور اس میں اس کے جو حروف اصلی بنے یہ صحیح، ہفت اقسام میں صحیح ہے اور باب تفاعل بن گیا. ماشاء اللہ. تو اس صرف صغیر سنائیں گے آپ؟ حضرت اس میں بنے گا تشبہ یا تشبہ، حروف اصلی بنیں گے تا، شا اور با اور ہا. تشبہ. پڑھیں. کوئی اور ساتھی مجھے بھائی اس کی صرف صغیر سنائے. حضرت میں کوشش کر لوں. جی آپ شروع کریں. تشابہ یا تشابہ، تشبہن فہو متشبہن، نہیں تشبہن، دیکھیں متشابہن تشبہن، جی جی، تشبہن متشابہن تو جی جی باب حضرت، جی جی بالکل، جی حضرت تفاعل غلطی ہو گئی. بنانا. جی جی، تشبہ یا تشابہ تشابہن. تشابہن فہو یہ تشابہ یا لکھا ہوا ہے تشابہ، تشابہ یا تشابہ، تشابہن. تشابہن فہو متشابہن، جی. وتشابہ یتشابہ تشابہن وتشوہ. فہو. حضرت میں وتشوہ آسان سمجھتا رہا. جی. وتشابہ فضا کا، یتشاہب فضا کا متشابہ، بہن فذاک متشابہن. فضا کا متشابہ. جی. لم لم يتشابه، لم يتشابه، لم لم یت تتشابه، جی لم یتشابہ لم لم یتشابہ لم لم يتشابه، لم يتشابه، یتشابہ. لا جی. يتشابه، لا يتشابه، لا دیکھ يتشابه، لا 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 جو يتشابه، میں پیش بھی دیتا ہے لا نا، لا یتشابہ. لا لا. يتشابه، ہاں. لا يتشابه، لن لا. يتشابه، لن يتشابه، لن يتشابه. الأمر منه جی. تشابه، لتتشابه، جی. ليتشابه، ليتشابه. والنية هو جی. لا تشابه، لا تتشابه، لا يتشابه، جی. لا يتشابه. جی. الضرب منه متشابها. بس حضرت ہاں ظرف پورا ہو گیا. متشابہ، متشابہان متشابہاتن. ٹھیک ہو گیا. جی جی. جی بھائی کوئی ساتھی اس کا ماضی سنائے، ماضی مجھے بتائے، ماضی معروف سنائے.